بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کے لحاظ سے آج ہم سورہ جمعہ کریں گے، پارہ 28 سے اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ جمعے کو ہمیں پتہ ہے کہ درود شریف بہت زیادہ پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ، اور سورۃ کہف اور سورۃ جمعہ بھی پڑھنی چاہیے۔ سورۃ کہف کے بارے میں ہے کہ جو شخص سورۃ کہف پڑھتا ہے جمعے والے دن، ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک وہ اللہ کے حفاظت میں رہتا ہے۔ اب سورۃ جمعہ کی ہم آج ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں پارہ 28 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ کیا اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، مطلب بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں، ہم نے سورہ جمعہ میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کم عقل اور کم علم لوگ ہیں ان کو مثال دی ہے گدھے کی سی جس پر کتابیں لدی ہوں۔ یہ ٹرانسلیشن ہے، سورہ جمعہ کی ٹرانسلیشن میں ہے۔ پھر سے اس آیت کو دہراتی ہوں۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس زعم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اب یہ دیکھیں، واضح اللہ نے سورہ جمعہ میں کہا ہے کہ جمعے والے دن جب اذان ہوتی ہے تو اپنے خرید و فروخت، شاپنگ ساری ختم کرو، بند کر دو ہر طرح کی شاپنگ اور ہر طرح کی دوڑ دھوپ، اور مسجد جاؤ، نماز پڑھو، اور جب نماز کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر اپنی روزی روٹی کی طرف لگ جاؤ۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جمعے والے دن آپ کی لازمی چھٹی ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ نماز ضرور پڑھو اور پھر اپنی دوڑ دھوپ میں لگ جاؤ، اور اللہ کو کثرت سے ساتھ ساتھ یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ
سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجارت اور کھیل اور تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ تمہارے ارد گرد لوگ اکٹھے کھڑے تھے، لیکن جب ایک قافلہ آیا، تجارت کا مال آیا تو لوگ اس کی طرف بھاگنے دوڑنے لگ گئے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، اور صرف چند مسلمان آپ کے پاس باقی رہ گئے تھے، چند صحابہ باقی رہ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ تو اس زمرے میں بھی یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ جب جمعہ خاص طور پر، ویسے تو ہر نماز کے بارے میں کہا گیا، لیکن خاص طور پر جمعے کی نماز کے لیے کہ خرید و فروخت کو بند کرو اور شاپنگ ختم کرو اور اللہ کی طرف آؤ، اس قدر تاکید کی گئی ہے۔ اور اللہ نے وہ کہا آگے، آخری آیت ہی اختتام ہی اس صورت کا اس پہ ہوتا ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس دین کو سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔